بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج فورٹ روڈ کے آن لائن سپورٹنگ پروگرام میں جماعت دہم کے طلباء کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء، اس ہفتے ہم نظم نعت کا مطالعہ کریں گے جو کہ شاعر احسان دانش کی لکھی ہوئی ہے۔ اغراض و مقاصد۔ اس نظم کے مطالعے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ احسان دانش کے محاسن کلام پر اظہار خیال کر سکیں گے، صنف نظم نعت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و عظمت سے واقف ہو سکیں گے۔ طلباء پر عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات و کمالات آشکار ہو سکیں گے۔ نیز اس نظم کے مطالعے کے بعد طلباء تشریح، مشقی سوالات کے جوابات انفرادی طور پر تحریر کر سکیں گے۔ احسان دانش کا اصل نام احسان الحق جبکہ تخلص دانش ہے۔ بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع کاندھلہ میں 1914 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے چند جماعتیں پڑھیں اور غربت کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑنا پڑا۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے، اینٹیں دھوئیں، معماری کی، چوکیداری کی، حتیٰ کہ چپڑاسی اور مالی کا بھی کام کیا، مگر کبھی بھی ان کاموں کی وجہ سے شرمندگی محسوس نہیں کی، بلکہ اپنی لیاقت کو بڑھاتے رہے اور بہت ہی کم عرصے میں آپ کا شمار ملک کے نامور شعراء میں ہونے لگا۔ غزل اور نظم دونوں میں طب آزمائی فرمائی، مگر وجہ شہرت نظم نگاری بنی۔ قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی کی، عام آدمی کے دکھ کو بیان کو شاعری کا جز بنایا، اس لیے انہیں مزدور شاعر کا لقب ملا۔ ترقی پسند تحریک سے آپ کی وابستگی تھی۔ آپ کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ ہیں۔ آپ بیتی جہان دانش پر آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا جو کہ بہت مشہور ہوئی۔ سابقہ واقفیت۔ نعت کے معنی کیا ہے؟ عزیز طلباء، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں وہ نظم جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صفات، عظمت، رفعت، اخلاق حمیدہ اور حسن بے مثال کا ذکر کیا جائے، اس نظم کو نعت کہتے ہیں، جو کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر لکھی جاتی اور زبان پاکیزہ، الفاظ ادب و احترام اور مرتبے کے مطابق ہوں اور لہجے میں عقیدت اور محبت جھلکتی ہو۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا۔ امدادگار کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا، امین امانت دار، جس کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے اور وہ اس کی رکھوالی کرے اور جو ہے اس میں بغیر کوئی فائدہ لیے اسے لوٹا دے۔ غم گسار، غم دور کرنے والا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دونوں جہاں کے لیے مددگار بنا کر بھیجا، دونوں جہاں کے لیے سہارا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں امین اور صادق کے القابات سے جو ہے پکارا جاتا تھا۔ غریبوں کے غموں میں شرکت کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے غموں کو دور کرنے والے ہیں۔ تشریح اگر اس کی ہم دیکھیں تو احسان دانش نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دونوں عالم کے لیے، اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے مددگار بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں کو
سہارا دیا، ان کی مدد فرمائی، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پریشان، اپنے چاہنے والوں کو، اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر کے بخشوائیں گے، ان کی مدد فرمائیں گے۔ تو یوں جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اس دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسرے شعر، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ یتیم وہ نابالغ بچے جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ جائے، اللہ کو ان کے والدین پیارے ہو جائیں، تو جب تک وہ نابالغ ہوتے ہیں، کم عمری میں ہوتے ہیں، وہ اس وقت تک یتیم کہلاتے ہیں۔ سکون، آرام و راحت، قرار، اطمینان، صبر، قرار آنا۔ مفہوم اس شعر کا یوں ہوا، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر غریبوں اور یتیموں کو دلی سکون اور جان کو قرار اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے اس معاشرے میں جب غریبوں اور یتیموں سے ان کا حق چھین لیا گیا تھا اور غریبوں کو وہاں رہنا بھی دشوار تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا، تو ایسے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان غریبوں اور یتیموں کے والی بن کر آئے، ان کو سہارا دینے والے بن کر آئے۔ جیسا کہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا نا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو پھر دوسرے سنو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، کہ عرب معاشرے میں جو افرتفری تھی، بے قراری تھی، چھینا جھپٹی تھی، قتل و غارت غری تھی، بے سکونی کا عالم تھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جان رحمت جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف امن ہو گیا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ شیر و شکر ہو گئے، رفقا بینہم، اور وہ رفیق ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کے، اور پورا عرب جنت نظیر بن گیا، ہر دل کو قرار آ گیا، سکون آ گیا۔ وہ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو لوٹنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کے محافظ بن گئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہر ایک شخص کو، چاہے وہ غریب تھا یا یتیم تھا، اسے سکون ہو گیا اور اسے قرار نصیب ہو گیا۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ محبوب پروردگار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اصول اس کی واحد ہوتی ہے اصل، اور اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ، بنیاد۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو پیغام تھا، اس پیغام کی جو اصل ہے، جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات وہ ہستی ہے جس نے فسق و فجور میں پڑے ہوئے انسانوں کو محبت و شفقت کا درس دیا، آپس میں بنے ہوئے گروہوں کو اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا، صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو باہم شیر و شکر کر دیا،
وحشت و بربریت کو امن و سلامتی کی آفاقی درس سے آشنا کیا۔ حبیب پروردگار محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی وسلم نے محبت، اخوت، شفقت سے ظلم و ستم و فسق و فجور کے شکار انسانوں کو امان عطا کیا۔ جانی دشمن ایک دوسرے کے محافظ بن گئے، صدیوں کی دشمنیاں اور نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ معاشرہ جو امی گڑھے میں گر چکا تھا وہ شیر و شکر ہو گیا، اور انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور لطف و کرم صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس میں جانور اور پرندے بھی شامل تھے۔ ہر ذی روح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مہربانی وہ یکساں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، وہ بن کے خیر الانام آئے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ عرفان یعنی معرفت، پہچاننا۔ انسان کو انسان کی معرفت ہوگی، پہچان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی بدولت لوگوں کے اندر یقین اور اعتبار کو مستحکم فرمایا۔ اس شعر میں اگر ہم، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اس سے پہلے بھی اگر ہم زمانے جاہلیت پر ہم نے کلام کیا تو اس طرف اگر ہم دیکھیں تو انسان کا دشمن تھا، ماں باپ کی پہچان نہ تھی، معاشرتی قدریں مٹ چکی تھی، چوری، جوا، شراب، یہ جو ہے فخر، جبکہ شرافت، ایمانداری یہ کمزوری تصور کی جاتی تھی۔ انسانوں کو انسانیت کا سبق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، انسانیت کا وقار بڑھایا، اور انسان کو اثر نو مسند اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں عظیم مخلوق پر بٹھا دیا، اور لوگوں کو جینے کے طریقے بتائے، جس نے اپنے کمال ترین اخلاق حسنہ کی بدولت لوگوں کی بے یقینی کو حق الیقین میں بدل دیا، لوگوں کے لیے دوسروں کی جان، مال اور اولاد کی توقیر کو یکساں قرار دیا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، ایک دوسرے کے حقوق اور انسان کو عظمتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور ایسا جام محبت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پلایا کہ انسانوں کے اندر سے نفرتوں کو نکال کر ان کے دلوں میں محبت داخل کر دی، اور ہر انسان کو اس کا یقین آ گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام انسانوں کو ان کے صحیح مقام سے روشناس کرایا۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ ذی وقار، اعلیٰ وقار والا، عظمت و شان والا، بجھے گا نہیں یعنی کہ ختم نہ ہوگا، چراغ محبت یعنی محبت کا چراغ۔ مفہوم اس شعر کا کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا، جیسے کہ قرآن میں بھی سراج منیرہ۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے محبت کی روشنی کو عام کیا، لوگوں کو وقار اور عزت دینے والا اللہ کا محبوب ترین نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے درمیان وہ عظیم ہستی، وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے سارا عالم منور ہو گیا اور دنیا میں ہر جانب اسلام کی روشنی بکھر چکی ہے، اور جو محبت کا چراغ آپ نے پیدا فرمایا ہے وہ کبھی بجھے گا نہیں، جو انسانیت کا درس آپ نے دیا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا جو صحیح اسلامی طریقہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں دیا وہ کبھی بھی اس جہاں سے مٹے گا نہیں۔ احسان دانش آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب کے لیے سراج المنیر یعنی روشن چراغ کا استعارہ استعمال کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے روشن ستارے کی مانند ہے جن کی روشنی سے سارا عالم منور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو نہ صرف عام کیا بلکہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو یہ حکم دیا، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ذات اس سراپا محبت، سراپا رحمت، رحمت ہی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دکھی انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے، ظلم و ستم کے شکار لوگوں کے دکھوں کا جس طرح مداوع کیا، انہیں جو عزت و مقام دیا، آج بھی اگر کوئی انسان دکھی ہوتا ہے تو اس کی اسی جو ہے پیغمبر ذی وقار کی طرف لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذی وقار پیغمبر ہیں جن کی تعلیمات تا قیامت تک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچہ اس قدر ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرآن شاہد ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ جہاں جہاں اذان ہوگی، جہاں جہاں ممبر پر اللہ کا نام ہوگا، جہاں جہاں اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اور آپ کی ذکر کی بدولت آپ کا پیغام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جس ذات کا ذکر اس قدر بلند ہے، وہ ذات کس قدر بلند ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دین اسلام کی شرط اول ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ زمانہ دنیا جہاں منزل، کنارہ، چوٹی، وہ مقام جہاں تک پہنچنا انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ خضر، حضرت خضر مراد ہیں، یعنی رہنمائی کرنے والے، راہ گزار، رہنما، راستہ دکھانے والے۔ اہل دنیا کو اپنی منزل مبارک ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں حضرت خضر سے بڑا رہنما اور کامل ترین راہبر مل گیا ہے۔ شاعر کا اصل مقصد یہاں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خضر جو ایک رہبر اور رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سے بہت عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ تمہیں تو ان کا دامن مل گیا ہے، تمہیں مبارک ہو۔
زمانے میں انہیں امام الانبیاء کے لقب سے جانا جاتا ہے، اور قیامت کے دن مقام محمود پر وہی فائز ہوں گے۔ یعنی دنیا میں کامل ترین رہبر ہمیں نصیب ہوئے، قیامت کی مشکل گھڑی میں بھی وہی رہنمائی اور ہماری مدد فرمائیں گے۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو شاعر احسان دانش پہلے مصرعے میں زمانے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اے زمانہ محبوب، تمہاری خوش بختی، خوش قسمتی کہ جن کا امتی ہونے کے لیے انبیاء کرام نے جو ہے وہ آہیں بھری، اپنی خواہشات کا اظہار کیا، ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر الامم قرآن میں فرمایا کہ تمام امتوں میں افضل، یہ امت تمام امتوں میں افضل ہے، جس طرح کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین میں جو ہے افضل ترین ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت، محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھاما، وہ دنیا میں نامور ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ آخرت بھی انہی کی ہے، دنیا بھی انہی کی ہے۔ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے نبٹ جائے، اپنی محبت کا محور انہیں بنا لیں اور ان سے عقیدت و محبت رکھیں۔ اردو قواعد و انشاء میں اس ہفتے کہانی نویسی ہے، اور طلباء اس قابل ہوں گے کہ موضوع پر تبادلہ خیال کر سکیں گے۔ کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کرنا، تبادلہ خیال کرنا، اپنی آراء اس میں پیش کرنا، یہ انسان کی بڑی اہم خوبی ہے، اور یہ خوبیاں کہانی لکھنے سے، مضامین لکھنے سے جو ہے اجاگر ہوتی ہیں۔ تو موضوع پر آپ جو بھی موضوع اس کا ہے اس پر آپ نے نکات جمع کرنے اور اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ایک مربوط کہانی لکھنی ہے۔ جب سے انسان نے بولنا سیکھا تو حکایت یعنی کہانی کا سننے سنانے کا سلسلہ بھی چل نکلا، اور حکمرانوں نے اپنے درباروں میں ایسے ملازم بھی رکھے جو اکثر اوقات کہانیاں سناتے اور تنخواہ کے علاوہ اچھی کہانی سنانے پر انعامات بھی پاتے۔ پھر ترقی ہوتی گئی، اور یوں یہ کہانی کہیں افسانے کی صورت میں نظر آئی، تو کہیں ناول کی صورت میں، تو کہیں ڈرامے کی صورت میں۔ بچے اکثر کہانی سنتے اور سناتے ہیں، اس کا شوق بھی رکھتے ہیں، دلچسپی بھی ہوتی ہے، اور چونکہ کہانی جو ہے وہ کسی نہ کسی اخلاقی سبق پر اختتام پاتی ہے، اور یوں جو ہے کہانیاں قوم کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں، مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو جب بھی کہانی لکھیں، سادہ اور روزمرہ کے مطابق زبان استعمال کریں، اور اصول و ضوابط کا خیال رکھیں، ماضی کا صیغہ استعمال کریں، اور نتیجہ لازمی طور پر تحریر کرنا چاہیے۔ پلاٹ کا مربوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بڑھاپے کی بات کو بچپن کے پلے میں، یا جوانی کا قصہ بڑھاپے کے کھاتے میں ڈالنا درست نہیں۔ ہر بات اپنے اپنے اسلوب اور مواقع کے لحاظ سے قدر پاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے قوم کی خاطر ایثار۔ تو اس پر آپ نکات جمع کیجئے اور جو ہے تحریر کریں کہانی اچھی سی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔